بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فطرانہ کے غلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں غریب، عیال دار اور حاجت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعلک عسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کہاں ہے؟ کیا کیا اس کے ساتھ تو نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ ابو ہریرہ اس شخص نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ دوسرے دن رات کو چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما فعلک عسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارا قیدی کہاں ہے؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چور نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے پھر اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ یاد رکھو اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کروں گا۔ تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات یعنی ایسا وظیفہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا، کہ جب تم آرام کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، ساری رات تمہاری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس چور کو چھوڑ دیا، مجھے اتنا وظیفہ پسند آیا میں نے چور کو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فعلک عسیرک، صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس چور نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں نفع دے گا، اور اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذاب، اس نے بات سچی کہی ہے ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو وہ چور بن کے آ رہے ہیں، جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ چور کون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، اے ابو ہریرہ وہ شیطان ہے۔
جو 3 راتوں سے تمہارے پاس چور بن کے آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چور کل پھر آئے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والا اور چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو رات بھر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت ہے۔ اگر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو رات بھر مکان چوری، آگ لگنے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا بدخوابی اور جنات کے خلل سے بچا رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔